آج ہم ذکر سنیں گے نواسۂ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کی دعا پڑھنے کی برکت سے چند ہی لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ نوجوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبی کی کیا شان ہے، مگر پہلی آواز جو امام حسن نے سنی وہ اللہ کے حبیب کی آواز سنی، اور آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی نبی پاک نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنی زبان مبارک جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں دے دی۔ جس کی خوراک کی ابتدا یہ ہو، جس کی لسننگ کی ابتدا یہ ہو، اس عظیم ہستی کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جن سے پیار ہم کریں تو اللہ کے محبوب بن جائیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشن گوئی تھی کیسی سچ ثابت ہوئی کہ اللہ عز و جل میرے اس بیٹے کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ آئے ہائے، سخاوت تو انہیں وراثت میں ملی تھی نا۔ آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر 25 حج ادا فرمائے۔ ناظرین، ہماری ویب سیریز عظمت و شان اہل بیت رسول میں آپ سب کو ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں۔ امید ہے آپ نے ہماری پچھلی ایپیسوڈ سنی ہوں گی جس میں ماشاءاللہ ہم نے اہل بیت کے فضائل قرآن و حدیث سے بیان کیے، امہات المومنین کا ذکر ہوا، خاتون جنت بی بی فاطمہ کا شاندار انداز میں تذکرہ خیر ہوا، اور سبحان اللہ ہماری جان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شاندار باتیں ہم نے سنی۔ آج ہم ذکر سنیں گے نواسۂ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کتنی امیزنگ پرسنالٹی ہیں اور کیا کچھ ان کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہم جانیں گے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ویب سیریز کا سٹارٹ ہم ایک خوبصورت واقعے سے کرتے ہیں، اور آج واقعہ بھی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہوگا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران کھجوروں کے ایک باغ سے گزرے۔ وہ باغ ایسا تھا کہ اس کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ میں پڑاؤ ڈالا یعنی قیام کیا، اور خدام نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آپ کے لیے آرام کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ اس سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے امام حسن سے عرض کی، اے نواسۂ رسول، کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی تاکہ ہم اس سے سیر ہو کر کھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خواہش کا اظہار کیا، اور امام حسن مجتبی نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی۔ آپ کی دعا پڑھنے کی برکت سے چند ہی لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، اور اس میں تازہ تازہ پکی کھجوریں آ گئیں۔ عقل کو حیران کر دینے والا یہ منظر جب ایک اونٹ ہانکنے والے شخص نے دیکھا تو اس کے منہ سے بساختہ یہ جملہ نکلا کہ یہ سب تو جادو کا کرشمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، فوراً اپنی بات سے توبہ کر، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول کی دعائیں مقبول ہے۔ اور ناظرین، پھر وہاں پر موجود لوگوں نے اس بابرکت درخت سے کھجوریں توڑیں، اور قافلے والوں نے خوب سیر ہو کر اس درخت کی کھجوریں کھائیں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے نوجوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبی کی کیا شان ہے۔ ناظرین، آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری میں ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی اور اپنے لعاب دہن سے آپ کو گھٹی دی۔ ذرا سوچئے نا، یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی کی ابتدا کتنی شاندار ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ شخصیت سے اذان دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے گھٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پہلی آواز جو امام حسن نے سنی وہ اللہ کے حبیب کی آواز سنی، اور آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی حبیب خدا کی زبان سے خدائے عز و جل کا نام سننا، اور پہلی خوراک کیا ہے؟ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنی زبان مبارک جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے منہ مبارک میں دے دی۔ جس کی خوراک کی ابتدا یہ ہو، جس کی لسننگ کی ابتدا یہ ہو، اس عظیم ہستی کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، سبت رسول اللہ اور سبت اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی جیسا فرزند نہیں جنا۔ کیا بات ہے! ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن سے بہت محبت تھی،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کبھی اپنی گود میں اٹھاتے، کبھی مبارک کاندھوں پر سواری کرواتے اور گھر سے باہر بھی سوار کرا کے تشریف لے آتے. کبھی آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے. آپ بھی بچپن ہی سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت اٹیچ ہو گئے تھے. کبھی کبھی تو آپ نماز کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کاندھے پر سوار کیے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے عرض کی کہ صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے. اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوار بھی تو کیسا اچھا ہے. آئے ہائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. آپ فرماتے کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو مجھے مسجد میں دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ساتھ چل پڑا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے، اسے میرے پاس لاؤ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا امام حسن آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں بیٹھ گئے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اے اللہ عز و جل میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب رکھ. آئے ہائے. اب ذرا غور کریں کہ یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جن سے پیار ہم کریں تو اللہ کے محبوب بن جائیں. تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت سے دل و جان سے والہانہ پیار کرنا چاہیے. اور نبی پاک کی اس حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے ایک حدیث میں مضمون ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. تو نبی پاک کی آل پیارے آقا کی اولاد سے محبت ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ ہونی چاہیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ فدا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی امامت فرما رہے تھے. اسی دوران حضرت امام حسن جو ابھی چھوٹے سے تھے آپ تشریف لائے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سجدہ فرماتے تو آپ پیارے آقا کی گردن شریف اور پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہایت آرام سے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھاتے اور انہیں شفقت سے اتار دیتے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے آپ کا جو یہ انداز ہے یہ کسی اور کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں ہے آپ کا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا میں میرا پھول ہے. امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے. اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کی اور آپ نے وہاں کچھ ٹائم قیام فرمایا. پھر چند شرائط کے ساتھ آپ نے خلافت کے معاملات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دی. حضرت امیر معاویہ نے تمام شرائط قبول کی اور اس طرح مسلمانوں میں آپس کے اختلافات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم فیصلے سے ختم ہو گئے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشن گوئی تھی کیسی سچ ثابت ہوئی کہ اللہ عز و جل میرے اس بیٹے کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح فرمائے گا. ناظرین اللہ پاک نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند شان عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ آپ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے تو دوران سفر آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ گئی. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے عرض کی حضور کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ آپ کے قدموں کی سوجن کم ہو جائے کیونکہ پیدل ٹریول ہو رہا تھا. آپ نے غلام کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا جب تم اپنی منزل پر پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس کے پاس ایک تیل ہوگا، تم اس سے وہ تیل خرید لینا. ناظرین کمال دیکھیں کہ جب اس منزل پر پہنچے جو راستے میں ایک ٹھکانہ ہوگا تو ایک حبشی دکھائی دیا، ایک افریقن دکھائی دیا. آپ نے غلام سے فرمایا یہ وہی حبشی ہے جس کے بارے میں نے تم سے کہا تھا، جاؤ اس سے تیل خرید لو اور قیمت ادا کرو. غلام جب تیل خریدنے گیا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے تیل کس کے لیے لینا ہے، کس لیے خریدنا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. حبشی نے کہا کہ مجھے امام حسن کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں، میں نے کیا قیمت لینی ہے. ناظرین وہ حبشی امام حسن کے پاس آیا اور عرض کی حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا، بس ایک گزارش ہے، میری بیوی ڈیلیوری کے لیبر پین میں ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ عز و جل عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. آپ نے اس سے فرمایا گھر جاؤ، اللہ تمہیں ویسا ہی بچہ عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو اور وہ ہمارا پیروکار رہے گا. وہ حبشی جب آپ سے فری ہو کر گھر پہنچا تو دیکھا بچے اس کی وائف نے بیٹے کو پیدا ہوا تھا، یعنی بیٹا جنا تھا اور ویسا ہی بیٹا پایا جیسا کہ حضرت امام نے کہا تھا. آپ کی علمی شان کی کیا ہی بات ہے. ایک دفعہ آپ غسل کر کے باہر تشریف لائے تو راستے میں ایک محتاج یہودی سامنے سے نظر آیا. ناظرین بہت دلچسپ واقعہ ہے. اب اس یہودی کی حالت دیکھ رہے تھے تو بڑا غریب تھا، بری حالت میں تھا. دوپہر کے وقت اس کے دونوں ہونٹ خشک ہو رہے تھے، پانی کا مٹکا کندھوں پر اٹھائے کہیں جا رہا تھا. جیسے حضرت امام حسن کو دیکھا تو
اب اس نے اعتراضاً بڑا عجیب سا سوال کیا، کہتا ہے آپ کے نانا جان کا تو یہ فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب دیکھیں آپ مومن ہیں اور میں کافر ہوں، لیکن ہم دونوں میں اپنی حالتوں کو دیکھیں تو کتنا فرق ہے. میں تو آپ کی دنیا کو جنت دیکھ رہا ہوں اور اس میں آپ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور میں اسی دنیا کو اپنے لیے قید خانہ دیکھ رہا ہوں. ان تکالیف نے تو مجھے ہلاک کر دیا ہے، غربت اور محتاجی نے مجھے مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے. اب یہ ایکچولی اعتراض تھا نبی پاک کی اس حدیث پر کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور یہ ویسے بڑا سوچے تو بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ یقیناً اس وقت بھی دنیا میں کئی مسلمان بڑی لائف، بڑی ان کی لگژری لائف ہے، اور کئی ایسے غیر مسلم ہیں جو اس وقت بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہوں گے. تو حدیث تو یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اب سبحان اللہ، امام حسن کا ذرا جواب سنیے. اس کو کہتے ہیں، یہ مولا علی کے صاحبزادے تھے نا، باب العلم کے شہزادے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں نا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، اور یہ ان کی اولاد ہیں. کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں، اے یہودی سن، اگر تو وہ نعمتیں دیکھ لے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، تو ان کو دیکھنے کے بعد تو جانے گا اور یقین کرے گا کہ ان نعمتوں کی نسبت ابھی تو میں قید خانے میں ہوں، دنیا میں کیا ملا ہے مجھے جو جنت میں ملنا ہے. اور اگر وہ تو عذاب دیکھ لے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے، تو جو ابھی تھوڑی بہت تکلیفیں ہیں نا، تو اس کو جنت محسوس کرے گا. اس جواب نے اس یہودی کو حیران کر کے رکھ دیا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں ہیں نا، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ کرے کہ اگر کبھی دنیا میں تھوڑی بہت ہی تکلیف بھی آ جائے تو بندہ ان ابدی نعمتوں کا خیال کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے. ناظرین، آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک سائل نے حاضر ہو کر تحریری درخواست پیش کی. آپ نے اس کی تحریر کو پڑھے بغیر ہی اس کی ضرورت پوری کرنے کا اعلان فرما دیا. بعد میں کسی نے آپ سے عرض کیا ہے، نواسہ رسول آپ نے درخواست بھی نہیں پڑھی، ایسے ہی جواب ارشاد فرما دیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا آپ نے. فرماتے ہیں کہ جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے سوالی بن کے کھڑا رہتا. اگر اللہ عز و جل نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا کر کر کیوں ذلیل کیا، تو میں کیا جواب دیتا؟ جب دینا ہی تھا تو جو اس نے مانگا میں نے اس کو دے دیا، اس کی درخواست بھی نہیں پڑھی. ناظرین، آپ جب بھی وضو کر کے فارغ ہوتے تھے نا، اب آئیے خوف خدا سنیے، آپ کا رنگ بدل جاتا تھا. اس کی وجہ پوچھنے پر بتایا کہ جو شخص مالک عرش یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے. اب ذرا غور کریں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ قطعی جنتی ہیں، نبی پاک سے بے انتہا پیار اور کتنا قریبی رشتہ ہے. مگر عظیم ہستیوں کا پھر بھی خوف ایسا تھا کہ وضو کرتے تھے تو بارگاہ الہی میں پیش ہونے سے پہلے رنگ بدل جاتا تھا. اللہ ان کے خوف خدا کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب فرمائے. اب یہاں وہ لوگ غور کریں جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. ایک تو نماز پڑھنا ہے تو اس خیال سے پڑھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، مگر جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے تو آپ سوچیں کہ کتنا غلط کرتے ہیں اپنے ساتھ، کیسے اللہ کو جواب دیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. اس دوران آپ کا غلام گرم گرم شوربے کا پیالہ دسترخوان پر رکھنے لگا تو ہاتھ سے وہ بال جو تھا، وہ جو پیالہ تھا، وہ پھسل گیا، جس کی وجہ سے شوربے کے کچھ چھینٹے آپ پر بھی آ گئے. یہ دیکھ کر اب غلام گھبرا گیا. شرمندگی بھرے لہجے میں اس نے فوراً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہ حصہ تلاوت کیا، جس میں پرہیزگاروں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا. غلام نے پھر اسی آیت کا لاسٹ پارٹ پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین. نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا. تکلیف پہنچائی غلام نے، مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس بنا پر اسے آزاد کر دیا. اچھا، یہ ایک اور بات سیکھنے والی ہے، پہلے کے لوگ کیسے تھے، کیسا قرآن یاد تھا، کیسی موضوع سے متعلق آیتیں یاد تھیں. آج ہم کتنا قرآن سے دور ہیں. اللہ ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں بھی صبر عطا فرمائے، درگزر کی عادت نصیب فرمائے، معافی نصیب فرمائے. اور معافی پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو ویورز مجھے سن رہے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے معاف نہیں کرنا، میں نے بدلہ لینا ہے، میں تو چھوڑوں گا نہیں. ایک حدیث یاد کر لیجیے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا. اگر آپ چاہتے نا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم پر رحم کیا جائے، تو ہمیں بھی معاف کرنا ہوگا، ہمیں بھی رحم کرنا ہوگا. اللہ یہ عادتیں ہمیں نصیب فرمائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے، اب ذرا صبر دیکھیے اور درگزر دیکھیے. فرماتے ہیں کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کر لوں گا. اب بات کرتے ہیں امام حسن کی سخاوت کی. ہائے ہائے، سخاوت تو انہیں وراثت میں ملی تھی نا. ایک مرتبہ آپ
رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا اور وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا، کسی پرابلم میں تھا اور اسے 10,000 درہم کی ضرورت تھی۔ آپ نے جب اس کی دعا سنی نا، فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اس شخص کے لیے 10,000 درہم بھجوا دیے۔ آپ نے 2 بار اپنے گھر کا سارا سامان، سب کچھ، اور 3 مرتبہ آدھا مال و اسباب راہ خدا میں خرچ فرما دیا۔ اچھا ذرا رکیے یہاں پر، میں ذرا سمجھاؤں آپ کو ایک بات۔ 2 بار سارا سامان دے دیا، سامان تو ایک ہی بار سارا دے دیا، اب تو دوبارہ کیسے آیا؟ اور 3 مرتبہ آدھا مال دے دیا، تو پھر تو سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ جناب یہی بات تو سمجھنے والی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تو سارا مال ایک بار نہیں کئی بار دیا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، یہ دوبارہ آ جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو کر آتا ہے، بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اور یہ بات امام حسن کی سیرت سے سیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں حج کے لیے جا رہے تھے۔ اس سفر میں کھانے پینے اور سامان کا اونٹ بہت پیچھے رہ گیا، تو جب ان تینوں کو بھوک پیاس لگی اور کھانے کی ضرورت پڑی تو ایک خیمہ تھا، ایک کیمپ تھا، ایک بڑھیا تھی وہاں پر، آپ وہاں چلے گئے۔ انہوں نے جا کر ان کو فرمایا کہ ہم کو پیاس لگی ہے، تو اس بڑھیا نے بکری کا دودھ نکال کر تینوں کو پیش کیا۔ دودھ پی لیا تو کہا کچھ کھانے کو ہے، تو بڑھیا نے کہا کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہی بکری ہے، آپ چاہیں تو اس کو ذبح کر کے پکا لیجئے، کھا لیجئے۔ ان حضرات نے ایسا ہی کیا۔ جب کھا پی کر فارغ ہو گئے تو بڑھیا سے فرمایا کہ ہم قریشی ہیں، اور جب سفر سے واپس آئیں گے تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ اب یہ کہہ کر تینوں حضرات تو چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بڑھیا کا شوہر آیا اور وہ ناراض ہو گیا کہ بکری کہاں گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مہمان آئے تھے، میں نے ذبح کر کے کھلا دی۔ تو کہا تم نے انہیں کھلا دی جو نہ ہمارے دوست ہیں نہ ہم ان کو جانتے ہیں؟ وہ اپنی زوجہ پر ناراض ہوئے۔ خیر ناظرین، اس واقعے کے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس بڑھیا اور اس کے شوہر کو کسی کام سے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ یہ وہاں پہنچے تو اتنی غربت تھی کہ اونٹ کی مینگنیاں چن چن کر بیچنے لگے تاکہ کچھ کھانا پینا کھا سکیں، کچھ کمائی کر سکیں۔ تو اسی دوران بڑھیا کہیں جا رہی تھی تو راستے میں ایک گھر کے دروازے پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرماتے، انہی کا گھر تھا۔ انہوں نے بڑھیا کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ نے کہا کہ اے خاتون مجھے پہچانتی ہیں؟ تو اب اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے پہچان لیا آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو فلاں روز تمہارا مہمان بنا تھا۔ بڑھیا کہتی ہے اچھا آپ وہی ہیں؟ اس کے بعد آپ نے اس بڑھیا کو 1,000 بکریاں اور 1,000 دینار عطا فرمائے، یعنی ایک بکری اس بڑھیا نے ان کے لیے ذبح کی تھی، اس کے ماشاءاللہ عوض میں یعنی اس کے بدلے میں 1,000 بکریاں اور 1,000 دینار عطا فرمائے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے ایک باغ میں غلام کو دیکھا جو کھانے کا ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ اپنے کتے کو کھلاتا تھا۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے، فرمایا تمہیں اس عمل پر کس نے ابھارا؟ اس نے عرض کی مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ خود تو کھاؤں مگر اس کو نہ کھلاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا میری واپسی تک یہیں ٹھہرنا۔ یہ فرما کر آپ اس کے مالک کے پاس تشریف لے گئے، اس سے وہ غلام اور باغ پورا خرید لیا، پھر اس غلام کو آزاد فرما کر وہی باغ اس غلام کو تحفے میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین وہ غلام بھی عقل مند تھا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی اہمیت جانتا تھا، لہٰذا اس نے باغ کا مالک ہوتے ہی فوراً عرض کی اے میرے آقا اس باغ کو اسی کی رضا کی خاطر ہبہ کرتا ہوں جس کی رضا کے لیے آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے! ابھی پیسے ملے تھے، غلامی سے آزادی ملی تھی، مگر سخاوت کا جذبہ اس دور میں کیسا تھا۔ ناظرین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل، سخی، عبادت گزار، عفو و درگزر کے پیکر تھے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، مسجد میں موجود لوگوں سے دینی مسائل پر گفتگو فرماتے، اور جب سورج بلند ہو جاتا تو چاشت کے نوافل ادا فرماتے، پھر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر 25 حج ادا فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہے۔ آپ نے یہ خواب اپنے گھر والوں کو سنایا۔ انہوں نے جب یہ واقعہ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی کو سنایا، جو کہ خوابوں کا مطلب جاننے میں، تعبیر سمجھنے میں ایکسپرٹیز رکھتے تھے، آپ کے سامنے جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا اگر واقعی یہ خواب امام حسن نے دیکھا ہے تو اب ان کی عمر کے چند دن ہی باقی رہ گئے۔ ناظرین یہ تعبیر سچ ثابت ہوئی اور اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ امام علی مقام نے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے عرض کیا بھائی جان آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ جلدی آپ رسول اللہ اور ہمارے والد کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ دونوں آپ کے آبا ہیں، یعنی ابو جان اور نانا جان ہیں۔ حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور وہ دونوں آپ کی امہات یعنی نانی جان اور امی جان ہیں۔ حضرت قاسم و طاہر کا دیدار نصیب ہوگا، وہ آپ کے ماموں ہیں، اور حضرت حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوگی اور وہ آپ کے چچا ہیں۔ امام حسن نے فرمایا کہ بھائی آج میں ایک ایسے معاملے میں داخل ہونے والا ہوں جس میں میں پہلے کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔
اور آج میں اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سے ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ناظرین، آپ کی وفات کا سبب کیا بنا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا۔ اس زہر کا آپ پر یہ اثر ہوا کہ آپ کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جسم سے خارج ہونے لگی، جس کی وجہ سے 40 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں رہے۔ پھر بالآخر 5 ربیع الاول 50 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ کتابوں میں یہ بھی آیا کہ آپ کی وفات 49 ہجری میں ہوئی تھی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک صرف 47 سال تھی۔ نماز جنازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ ناظرین، آپ کے جنازے میں اتنا کراؤڈ تھا، اتنے لوگ تھے کہ حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو کراؤڈ اتنا تھا، رش اتنا تھا کہ وہ سوئی بھی زمین پر نہ گرتی بلکہ کسی نہ کسی انسان کے سر پر گرتی۔ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ کریم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ہر ایپیسوڈ کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم کسی بزرگ ہستی کا فرمان سنتے ہیں، اور آج آپ ہی کا فرمان سنتے ہیں۔ کیا گولڈن ورڈز ہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا، بڑوں کی باتیں بڑی۔ آپ نے فرمایا جس میں عقل نہیں اس میں ادب نہیں۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا بہترین عقل مندی ہے۔ عقل کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں حاصل ہو جاتی ہیں۔ جو عقل سے محروم رہا وہ ان دونوں سے محروم رہا۔ کیا بات ہے جی جناب۔ عقل اللہ کریم نصیب فرمائے، اور اچھی عقل اچھے کاموں میں خرچ کرنے والی عقل نصیب فرمائے۔ اللہ کریم امام حسن کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں امام حسین کا ذکر بھی کریں گے، کچھ کربلا کی باتیں بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔